نظریہ پاکستان۔ نظریہ اسلام ہی نظریہ پاکستان ہے۔ پاکستان کا قیام 20ویں صدی کی سیاسی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ پاکستان ایک مخصوص نظریے کی بنیاد پر وجود میں آیا جسے نظریہ پاکستان کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ پاکستان کا قیام جس مخصوص نظریے کے تحت عمل میں آیا اسے اسلامی آئیڈیالوجی یا نظریہ پاکستان یا دو قومی نظریہ کہتے ہیں۔ دو قومی نظریے کی اصطلاح متحدہ قومیت کے نظریے کے مقابلے میں پیش کی گئی۔ ہندوستان میں کبھی بھی ایک قوم آباد نہیں رہی۔ مسلمان ہر لحاظ سے علیحدہ قوم ہے۔ علیحدہ قومیت کا احساس ہی دو قومی نظریے کی بنیاد ہے۔ دو قومی نظریہ ایک آغاز اور ابتدا ہے جس کی منزل اور انتہا نظریہ پاکستان ہے۔ نظریہ پاکستان سے مراد وہ نظریہ ہے جس کی بنیاد پر پاکستان وجود میں آیا۔ ظاہر ہے یہ نظریہ اسلام ہے۔ پاکستان اسلام کے نام پر قائم ہوا۔ قیام پاکستان کا مقصد مسلمانوں کے دین اسلام، ان کے قومی وجود اور اسلامی تہذیب کا تحفظ تھا۔ تحریک پاکستان کے دوران میں بچے بچے کی زبان پر یہی نعرہ تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور بقول شاعر ہم ہیں ارض پاک کے ذروں کی حرمت کے امی، ہم ہیں حرف لا الہ کے ترجمان بے خطر۔ نظریہ پاکستان کا مفہوم پوری طرح سمجھنے کے لیے قیام پاکستان کے پس منظر کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ قیام پاکستان سے پہلے متحدہ ہندوستان پر انگریزوں کی حکومت تھی۔ انگریزی سامراج نے قریباً 100 سال تک یہاں کے باشندوں کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑے رکھا۔ غلامی کا یہ دور بدترین اور سیاہ ترین دور تھا۔ بقول اقبال بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہیں یوں جوئے کم آپ، اور آزادی میں بہر بے گراں ہے زندگی۔ انگریزوں نے اقتدار مسلمانوں سے چھینا تھا۔ انگریزوں سے پہلے مسلمان پورے برصغیر پر 800 سال تک نہایت شان و شوکت سے حکومت کر چکے تھے۔ اپنوں کی نادانیوں اور غیروں کی سازش کے نتیجے میں ہی ہمیں غلامی کا دور دیکھنا پڑا۔ مغل بادشاہ جلال الدین محمد اکبر کی بے جا رواداری اور ملکی سیاست میں ہندوؤں کے حد سے زیادہ عمل دخل کی وجہ سے ملک میں ملحدانہ طور طریقے اس قدر رائج ہو گئے تھے کہ مسلمانوں کی آزادی خود ان کے دینی معاملات میں بھی ختم ہو گئی تھی۔ اکبر نے اپنا نیا مذہب دین الہی جاری کر کے اسلام اور ملت اسلام کو بہت نقصان پہنچایا۔ اسی گمراہی کے سدباب اور اسلام کی سربلندی کے لیے حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ سرگرم عمل ہوئے۔ آپ نے جہانگیر کے زمانے میں محض دین کی خاطر قید و بند کی سختیاں جھیلیں اور اسلامی قدروں کو نئے سرے سے فروغ دیا۔ بقول اقبال گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں۔ اکبر کے دور میں جب اس نے اپنی مذہبی پالیسی کے ذریعے شنکراچاریہ کے وجود فلسفہ کو کھینچ تان کر فکر دین عربی کے نظریات سے ملایا اور تصور توحید کو دھندلانے کی کوشش کی تو حضرت مجدد الافسانی نے حکومت کے خلاف زر دھڑ کی بازی لگا دی۔ اس طرح یہ بات پورے سوگ سے کہی جا سکتی ہے کہ حضرت مجدد الافسانی نے برصغیر میں سب سے پہلے کفر اور اسلام کی حدیں واضح طور پر متعین کر کے مسلمانوں میں جداگانہ قومیت کا شعور بیدار کیا۔ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کی اصلاحی تحریک ہی کا نتیجہ تھا کہ جہانگیر نے شرعی قوانین نافذ کیے۔ شاہ جہاں نے کافی حد تک اسلام اور ملت اسلامیہ کو تحفظ دیا۔ اورنگزیب عالمگیر تو اسلام کا سچا خادم تھا۔ اس کا دور حکومت بلا شبہ ایک مثالی دور تھا اور ہم اسے دنیا کے بہترین مسلم بادشاہوں میں شمار کر سکتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اورنگزیب عالمگیر جیسے عظیم حکمران صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں۔ اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد اس کے بیٹوں کے باہمی نفاق اور کمزوریوں کی وجہ سے مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہو گیا۔ قومیں کس طرح بنتی ہیں اور بگڑتی ہیں، علامہ اقبال اس کی یوں ترجمانی کرتے ہیں: میں تجھ کو بتاتا ہوں
تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس اور باب آخر۔ قیام پاکستان دراصل اس کھوئی ہوئی قیادت کی گھڑی ہے جو اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد مسلمانان ہند کا مقدر بن گئی تھی۔ چنانچہ پاکستان بنانا اور اس میں خود حکمرانی کرنا مسلمانوں کی اولین ضرورت تھا۔ پاکستان کے معرض وجود آنے کے بعد اگرچہ اس کا دیرانہ دشمن بھارت کئی بار اس کی سرحدوں پر جارحانہ مظاہرے کر کے پاکستان کے معرض وجود آنے کے بعد اگرچہ اس کا دیرانہ دشمن بھارت کئی بار اس کی سرحدوں پر جارحانہ مظاہرے کر کے اس کے وجود کو سیاسی اور معاشرتی لحاظ سے تباہ کرنے کی کوشش کر چکا ہے، لیکن رب العزت نے اس پاک دھرتی کی حفاظت کی، کیونکہ اس کے حصول میں خلوص احسار کے سوا کوئی اور جذبہ کار فرما نہ تھا۔ نظریہ پاکستان روز اول کی طرح آج بھی ہمارے دلوں میں موجیں مار رہا ہے، اور ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ پروردگار نے ہم پر احسان خاص کیا۔ قیام پاکستان دراصل اس کھوئی ہوئی قیادت کی گھڑی ہے جو اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد مسلمانان ہند کا مقدر بن گئی تھی۔ چنانچہ پاکستان بنانا اور اس میں خود حکمرانی کرنا مسلمانوں کی اولین ضرورت تھا۔ پاکستان کے معرض وجود آنے کے بعد اگرچہ اس کا دیرانہ دشمن بھارت کئی بار اس کی سرحدوں پر جارحانہ مظاہرے کر کے اس کے وجود کو سیاسی اور معاشرتی لحاظ سے تباہ کرنے کی کوشش کر چکا ہے، لیکن رب العزت نے اس پاک دھرتی کی حفاظت کی، کیونکہ اس کے حصول میں خلوص و احسار کے سوا کوئی اور جذبہ کار فرما نہ تھا۔ نظریہ پاکستان روز اول کی طرح آج بھی ہمارے دلوں میں موجیں مار رہا ہے، اور ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ پروردگار نے ہم پر احسان خاص کیا۔ مسلمانوں نے برصغیر میں جس دن سے قدم رکھا اسی دن سے ان کی خواہش رہی کہ وہ اپنی انفرادیت قائم رکھ سکیں اور ہندوؤں میں جذب ہونے سے اپنے آپ کو بچا سکیں، کیونکہ ہندو مذہب ایک دلدل کی طرح تھا جس نے باہر سے آنے والی اقوام کو اپنے اندر جذب کر لیا تھا۔ چونکہ مسلمان ایک آفاقی تہذیب کے حامل ہیں، اس لیے وہ اپنا جداگانہ تشخص قائم رکھنے میں کامیاب رہے۔ اس لیے قائد اعظم نے 18 مارچ 1944 کو مسلم علی گڑھ یونیورسٹی میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا، پاکستان اسی روز وجود میں آ گیا تھا جب ہندوستان میں پہلا غیر مسلمان ہوا تھا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب یہاں مسلمانوں کی حکومت بھی قائم نہیں ہوئی تھی۔ کسی بھی انسان کی زندگی کا کوئی مقصد ہوتا ہے جس کی بنا پر وہ زندگی گزارتا ہے۔ نصب العین کے بغیر زندگی بیکار ہوتی ہے۔ اسی طرح جب ایک نظریہ بہت سے لوگوں کے دلوں میں موجزن ہو تو اسے نظریہ حیات کہتے ہیں۔ نظریہ کسی بھی قوم کی تشکیل کا باعث ہوتا ہے، کسی بھی انقلاب کے پیچھے نظریہ ہی کار فرما ہوتا ہے۔ برصغیر میں اسلام کی بنیاد محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کی سندھ میں آمد سے ہوئی۔ پہلے برصغیر میں زیادہ تر لوگ ہندو تھے۔ ہندو معاشرہ بہت ہی تعصب رکھنے والا تھا، جہاں پر انسانیت کو برابری کے حقوق حاصل نہ تھے، انسانیت کی تذلیل ہو رہی تھی۔ چنانچہ لوگوں نے جب دین اسلام کو امن و آشتی کا مظہر پایا تو لوگ جوگ در جوگ اسلام کے دائرے میں داخل ہونے لگے۔ اسلامی نظام معاشرت میں عدل و انصاف اور مساوات کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ اسلام رنگ، نسل اور زبان کی بنیاد پر کسی دوسرے پر فوقیت نہیں دیتا، اور ان بنیادوں پر جو قومیت بنتی ہے اس کی جڑ کاٹتا ہے۔ اس سلسلے میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ انسانی حقوق کا چارٹر ہے۔ اسلام کی بڑی خوبی اس کا نظام عدل ہے جس میں کسی کو دوسرے پر فوقیت حاصل نہیں۔ اسلام کا دیا وہ نظام اخلاق بڑا جامع ہے، یہ اخوت اور بھائی چارے پر زور دیتا ہے اور ایک دوسرے سے اچھائی اور بھلائی اور نیکی میں تعاون اور خیر خواہی کا پرچار کرتا ہے۔ احسار اور خدمت خلق کو اسلام میں اہمیت حاصل ہے۔ یہ مرد و زن کے اختلاط کو ناپسند کرتا ہے کیونکہ اس سے لغزش اور اخلاقی قباحتیں جنم لیتی ہیں۔ ذہنی پاکیزگی کے لیے یہ خواتین کے لیے پردے کو لازم قرار دیتا ہے اور مردوں کے لیے بد نظری کو ناجائز قرار دیتا ہے۔ مختصر یہ کہ اسلام دین فطرت ہے، یہ نجات اور فلاح کا ذریعہ ہے۔
یہ بڑی نوع انسان کی بدقسمتی ہے کہ کچھ لوگوں کو اسلام کی نعمت نصیب ہوئی اور جو لوگ ایمان لائے ان میں بہت سے لوگ عملی زندگی میں اسے اپنا نہیں سکے اور اجتماعی زندگی کا چلن نہیں بن سکے، ورنہ یہ کامل ضابطہ حیات ہے۔ جہاں آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے، وہاں اسے دنیا میں ایسا پاکیزہ اور پرامن معاشرہ قائم کرتا ہے جسے دنیا میں جنت کا نمونہ کہہ سکتے ہیں۔ پاکستان کا قیام دو قومی نظریے کے مرہون منت ہے۔ سر سید نے مسلمانوں کو جداگانہ قومیت کے تصور کو اجاگر کیا۔ وہ ہندوؤں اور مسلمانوں کو دو الگ قومیں تصور کرتا تھا۔ اس نے کہا، مسلمان سیاسی لحاظ سے الگ قوم ہے، جن کے تاریخی حالات، جن کے اغراض و مقاصد، جن کے مفاد اور مصلحتیں اور مذہب دوسروں سے الگ ہیں۔ اس طرح سر سید نے برصغیر کے مسلمانوں میں ہندوؤں سے الگ جداگانہ ہونے کا تصور اجاگر کیا۔ نظریہ پاکستان کی اصل بنیاد یہ بھی تھی کہ مسلمان اپنے عقیدے اور مذہب کی وجہ سے ایک ہیں، اس لیے ایسی قوم کے لیے ایسا وطن درکار تھا جہاں اپنی تہذیب و تمدن اور عقیدے کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ ہندوستان کے مسلمانوں کو جس عظیم ہستی نے اسلامی مملکت کے قیام کے لیے تیار کیا، وہ حکیم الامت، شاعر مشرق اور مصور پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ 1930 میں اعلی آباد کے مقام پر مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس منعقد ہوا۔ آپ نے اس اجلاس کی صدارت کی اور آپ کا صدارتی خطبہ آپ کی سیاسی بصیرت، دوراندیشی اور دوربینی کا عظیم خطبہ ہے، جس میں آپ نے فرمایا، میں مسلمانوں کے لیے الگ قومیت کے تصور کی بنیادوں کو واضح کر کے بتانا چاہتا ہوں کہ برصغیر میں مسلمانوں اور ہندوؤں کی تہذیب و تمدن الگ الگ ہے۔ یورپ سے واپسی کے بعد علامہ اقبال کو یہ پختہ یقین ہو گیا تھا کہ وطن پرستی اور متحدہ قومیت کے تصورات مسلمانوں کے لیے زہر قاتل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے بہتر ہوگا کہ ایسے تصورات سے نجات حاصل کریں اور ایک ایسا خطہ زمین حاصل کرنے کی کوشش کریں جہاں مسلمان مذہب کی تعلیم کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ انسانی تاریخ میں کچھ ایسی شخصیات نظر آتی ہیں جنہوں نے اپنی جدوجہد اور کوشش سے قوموں کی تقدیر کو بدل کر رکھ دیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی شخصیت بھی انہی میں سے ایک ہے۔ انہوں نے برصغیر کی تاریخ کا دھارا بدل کر رکھ دیا۔ انہوں نے انگریزوں اور ہندوؤں کی شاطرانہ چالوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور مسلمانوں کے لیے الگ وطن حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔ یوں دی ہمیں آزادی کہ دنیا ہوئی حیراں، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ قائد اعظم محمد علی جناح 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے اور آپ کی سیاسی زندگی کا آغاز 1904 سے ہوا۔ قائد اعظم محمد علی جناح واضح طور پر دو قومی نظریے کی اساس پر حصول آزادی کے لیے پوری تندہی سے کوشاں رہے۔ آپ شروع سے ہی اس بات کو محسوس کر چکے تھے کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے مفادات میں یکسانیت نہیں ہو سکتی، اور بتدریج حالات و واقعات کے پیش نظر آپ کے موقف میں مضبوطی آتی چلی گئی۔ آپ اس بات پر قائل ہو گئے کہ مسلمانان ہند کے لیے ایک خطہ ارضی کی ضرورت ہے جس میں وہ اپنے عقیدے اور روایات کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ پاکستان کا قیام اسی نظریے کا مرہون منت ہے۔ اس کی بدولت لسانی، نسلی اور مسلک کا اختلاف رکھنے والے مسلمان ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو گئے اور متحد جدوجہد سے اپنے مقصد میں کامیابی سے بھی ہمکنار ہوئے۔ آج بھی ملک کی بقا اور استحکام کے لیے اسی نظریے پر عمل کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ اس کی بدولت ملک میں یکجہتی اور یگانگت کی فضا پیدا ہو گئی اور مسلمانوں میں باہمی اتحاد کو فروغ حاصل ہوگا۔ چنانچہ اس نظریے کا تحفظ ملک کی بقا اور استحکام کے لیے ناگزیر حیثیت رکھتا ہے۔ آؤ اپنے جسم چن دیں اینٹ پتھر کی طرح، بے در و دیوار ہے لیکن یہ گھر اپنا تو ہے۔ اور اسی نظریے کی بدولت ہی ہمارا عالم اسلام سے قریبی تعلق استوار ہوا ہے۔ اسی تعلق سے فائدہ اٹھا کر ہم عالم اسلام کے اتحاد کے لیے نمایاں خدمات انجام دے سکتے ہیں۔ اسی سلسلے میں 1974 میں تمام دنیا کے اسلامی ممالک کے سربراہان کی ایک کانفرنس لاہور میں منعقد کرائی گئی۔ اس کے علاوہ کئی اقدامات کیے گئے جن سے عالم اسلام کے اتحاد میں کافی پیش رفت ہوئی۔ اس سے ملت اسلامیہ کو سامراجی سازشوں اور ریشہ دوانیوں سے محفوظ رہنے میں مدد ملے گی اور ہمارا ملک تیزی سے ترقی کرے گا۔ ملی نہیں ہمیں ارض پاک تحفے میں، جو لاکھوں دیپ بجھے ہیں تو یہ چراغ جلا۔